آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والے منظر سے ہوتا ہے۔ ایک عورت جو چلتے چلتے اچانک ایک پتھر کے ستون میں بدل گئی۔ وہ کون تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ اللہ کے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی واقعے کی تہوں کو ذرا کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، یعنی اسلامی روایات، بائبل، تاریخی تفاسیر، ان سب کی مدد سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قوم لوط اصل میں کون تھی، صحیح، ان کی بستی کیسی تھی، یہ سدوم اور عمورہ، اور آخر وہ کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر تاریخ کا ایک ہولناک عذاب نازل ہوا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف ایک پرانی کہانی سنانا نہیں ہے، جی، بلکہ اس میں جو چھپے ہوئے اسباق ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کے پتھر بننے کا نہیں ہے، یہ ایمان اور منافقت، وفاداری اور غداری، ان سب کی ایک بہت گہری داستان ہے۔ اچھا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی نیک شخص سے ظاہری نسبت، چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ خود نجات کی ضمانت کیوں نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟ یہ موجودہ اردن کا علاقہ ہے، بحیرہ مردار کے آس پاس کا۔ اوکے، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی سدوم اور عمورہ نامی بہت ہی سرسبز و شاداب بستیاں آباد تھیں۔ یعنی خوشحالی تھی وہاں؟ بہت زیادہ، زمین زرخیز، تجارت عروج پر، ہر طرف جیسے ایک جنت کا سما تھا۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا۔ بظاہر، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ جی، اس کے پیچھے ایک ایسی اخلاقی پستی تھی جس کی مثال کم ملتی ہے۔ یہاں مسئلہ صرف ایک گناہ کا نہیں تھا، بلکہ اس گناہ کو سماجی طور پر قبول کر کے اس پر فخر کرنے کا تھا۔ یعنی اسلامی اور ابراہیمی روایات اس پر متفق ہیں کہ اس قوم نے فطرت کے قانون کو چیلنج کیا تھا۔ وہ مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے، اور یہ کوئی چھپا ہوا عمل نہیں تھا۔ اچھا، یہ کھلے عام ہوتا تھا؟ بالکل، یہ ان کی محفلوں کا معمول بن چکا تھا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے مسافر بھی محفوظ نہیں تھے۔ جی، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ وہ رازنی کرتے تھے، لوگوں کو ہراساں کرتے تھے۔ تو یہ ایک مکمل سماجی بگاڑ کی تصویر ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں نیکی کو کمزوری اور برائی کو طاقت سمجھا جانے لگا تھا۔ تو ایسے میں پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت نرمی سے، بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں بتایا کہ بھئی یہ راستہ تباہی کا ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن جب پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے تو نصیحت کون سنتا ہے؟ ان کا کیا رد عمل تھا؟ ان کا رد عمل تھا تمسخر اور تکبر۔ انہوں نے مذاق اڑایا؟ نہ صرف مذاق اڑایا، بلکہ دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ باتیں بند نہ کی تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت لوط کو چیلنج کر دیا۔ کیا چیلنج؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر اپنے رب کا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اوہو، یعنی عذاب کو خود دعوت دے دی۔ بالکل، یہ اللہ کے غضب کو کھلی دعوت تھی۔ اور یہاں سے پھر کہانی ایک بہت ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ جی، اس دعوت کے بعد 3 فرشتے، اسلامی روایات کہتی ہیں جبریل، میکائیل اور اسرافیل، وہ انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر آئے۔ لیکن حضرت لوط انہیں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی، وہ اپنی قوم کی فطرت سے واقف تھے۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے بدکار لوگوں کو ان خوبصورت مہمانوں کا پتہ چل گیا تو وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے کہ ان کی عزت کیسے بچائی جائے۔ اور یہیں پر اسی لمحے کہانی کا مرکزی کردار یعنی حضرت لوط کی بیوی سامنے آتی ہے۔ جی، ایک منٹ، کیا یہ صرف ایک لمحے کی غلطی تھی یا اس کے پیچھے ایک گہری منافقت چھپی ہوئی تھی؟ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسلامی روایات میں ان کا نام وائلا یا بائلا بتایا جاتا ہے۔ وائلا؟ جی، جبکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں ان کا کوئی نام نہیں ہے، اور بعد کی جو یہودی روایات ہے وہ انہیں عدیت کا نام دیتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن تمام ذرائع
اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بظاہر تو نبی کے گھر میں تھیں، لیکن ان کا دل، ان کی وفاداری اپنی گناہگار قوم کے ساتھ تھی۔ یعنی وہ ایک منافقہ تھی؟ بالکل، جو ایمان کا صرف ایک لبادہ اوڑے ہوئے تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے شوہر کی پریشانی کو کیسے بڑھایا؟ اس نے وہ کیا جو ایک بدترین دشمن بھی نہ کرے۔ جیسے ہی اس نے ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ قوم کے لیے ایک موقع ہے۔ اللہ! وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور سیدھی شہر کے بدماشوں کے سرداروں کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں جا کر خبر دی کہ آج لوط کے گھر ایسے مہمان آئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ تو کھلی غداری تھی، ایک نبی کے گھر سے کھلی غداری۔ اس کی وفاداری اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو اس کے شوہر کے مشن کے دشمن تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کی خبر ملتے ہی پوری قوم کا ایک بے قابو ہجوم حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ دروازہ پیٹ رہے تھے، دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، یا اللہ! اور چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ منظر تصور کر کے ہی خوف آتا ہے۔ ایک طرف چند مہمان اور ایک بے بس نبی، اور دوسری طرف ایک پوری بستی جو حسن میں اندھی ہو چکی ہے۔ حضرت لوط نے اس صورتحال میں کیا کیا؟ انہوں نے آخری کوشش کی۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے بھیک مانگنے لگے، خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے نکاح کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیا وہ واقعی اپنی بیٹیوں کو ایک ہجوم کے حوالے کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان کی انتہائی بے بسی اور قوم کو گناہ سے روکنے کی آخری کوشش تھی۔ اچھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر خواہش پوری ہی کرنی ہے تو اس کا جائز اور پاکیزہ طریقہ نکاح موجود ہے، اس گندگی کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ قوم تو اپنی ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور طنزیہ انداز میں کہا، اے لوط، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کیا چاہیے یہ تم بھی جانتے ہو۔ یعنی حجت تمام ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ جی بالکل۔ جب حضرت لوط کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی تب گھر کے اندر موجود مہمانوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اچھا، تب انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہے؟ جی، انہوں نے کہا، اے لوط، گھبرائے نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل نے صرف اشارہ کیا اور باہر موجود سارا ہجوم اندھا ہو گیا۔ اور پھر عذاب کا فیصلہ سنایا گیا۔ ہاں، فرشتوں نے انہیں واضح ہدایت دی، آپ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں اور جو چند لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی سخت حکم بھی دیا گیا۔ جی، وہ حکم کے، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے، کہ اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو ان پر آئے گا۔ یہ بہت عجیب حکم ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اس میں اتنی سختی کیوں تھی؟ یہ حکم بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل سے روکنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک نفسیاتی امتحان تھا۔ یعنی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ جس گناہ، جس ماحول اور جس تباہی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، آپ کا دل اب بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، آپ کو اس کے مٹ جانے پر افسوس ہے۔ اچھا، تو یہ قلبی تعلق کو مکمل طور پر کاٹ دینے کا حکم تھا۔ بالکل، اور بیوی کے بارے میں بتا دیا گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ ہے اور وہ اس حکم کی نافرمانی کرے گی۔ تو پھر وہ رات آئی، حضرت لوط اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو لے کر بستی سے نکلے۔ پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ ذرائع اس تباہی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح کا وقت قریب آیا، ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ یہ عام پتھر نہیں تھے بلکہ قرآن انہیں سجیل کہتا ہے، یعنی پکی ہوئی مٹی کے سخت پتھر جن پر ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اور ایک شدید زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ بستی کو الٹ دیا گیا تھا؟ جی، اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو
जिसमें सदूम और अमूरा समेत 5 शहर शामिल थे, अपने परों पर उठाया, आसमान की बुलंदियों तक ले गए। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि आसमान के फरिश्तों ने इन बस्तियों के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बांग देने की आवाजें सुनी और फिर उसे वहां से उलटकर जमीन पर पटक दिया। नाकाबिल यकीन। और इसी तबाही के दौरान वाइला ने वो गलती की जिससे उसे रोका गया था। जी हाँ, जब उसने पीछे से अपनी कौम की चीखें और तबाही का शोर सुना तो उससे रहा न गया। उसका दिल अपनी कौम के लिए तड़प उठा। अपनी कौम, अपने रिश्तेदारों और शायद अपने मालो दौलत के लिए जो वो पीछे छोड़ आई थी। उसने इस हुक्म की नाफरमानी की और पीछे मुड़कर देखा। और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने हसरत से पुकारा, हाय मेरी कौम। और उसी लम्हे अजाब का वही पत्थर जिस पर उसका नाम लिखा था, आसमान से सीधा उस पर आ गिरा और वो वहीं जम कर रह गई। एक नमकीन पत्थर के सुतून में तब्दील हो गई, एक ऐसी इबरत की निशानी जो आने वाली नस्लों के लिए एक इंतबाह बन गई। क्या इस पत्थर के सुतून का कोई हकीकी वजूद भी है आज? ये एक दिलचस्प मामला है। बहिरा मर्दार के करीब उर्दन में एक पहाड़ी है जिसे कोहे सुदूम या माउंट सोडम कहते हैं। अच्छा। ये पहाड़ी बड़ी हद तक नमक के ज़खायर पर मुश्तमिल है। वहाँ कुदरती तौर पर हवा और मौसम की वजह से नमक के कई सुतून बने हुए हैं, जिनमें से एक खास सतून इंसानी शक्ल से बहुत मुशाबहत रखता है और उसे लूत की बीवी के नाम से मंसूब किया जाता है। तो हो सकता है ये वही हो? चाहे ये वो ही असल सतून हो या ना हो, लेकिन ये इलाका आज भी इस वाक़े की जोग्राफियाई यादगार ज़रूर है। तो इस पूरे वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो बहुत वाज़ेह है, जो आपने शुरू में कहा था कि निजात का ताल्लुक ज़ाती ईमान से है, रिश्ते से नहीं। बिल्कुल, कुरान इस नुक्ते को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। वो एक ही जगह 2 मिसालें देता है। अच्छा। एक तरफ हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियां जो नबियों के निकाह में थीं, लेकिन अपनी खयानत और कुफ्र की वजह से जहन्नुम में गईं। यानी नबी शौहर भी अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ काम ना आ सके? कुछ भी नहीं। और दूसरी मिसाल? और दूसरी मिसाल फिरौन की बीवी आसिया की, जो तारीख के सबसे बड़े काफिर और जालिम के महल में रहती थी, लेकिन अपने ईमान की वजह से जन्नत की हकदार ठहरी। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे। तो यहाँ एक बड़ा नफ्सियाती उसूल सामने आता है। सोहबत असर करती है, लेकिन हतमी फैसला इंसान के अपने दिल का होता है। सही कहा। फिरौन के महल की बुराई उसकी बीवी के ईमान को ख़त्म ना कर सकी और हजरत लूत के घर की नेकी उनकी बीवी की मुनाफकत को बदल ना सकी। इस वाक़े की एक और बहुत बड़ी निशानी आज भी मौजूद है, बहीरा मुर्दार, डेड सी। जी, और ये सिर्फ एक झील नहीं, ये एक जिंदा इबरत है। इसका पानी दुनिया के समंदरों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा नमकीन है। इतना ज्यादा? जी, इसमें नमक और मादनियात की इतनी मिकदार है कि इसमें कोई मछली, कोई पौधा, कोई आबी मखलूक जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए इसे मुर्दा समंदर कहते हैं। और इसके आसपास की जमीन भी बंजर है। बिल्कुल, ये इस बात की अलामत है कि जहां अल्लाह का गजब नाजिल होता है, वहां से जिंदगी और रहमत उठा ली जाती है। माहिरीन अर्जियात भी तो इस इलाके के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। हाँ, ये बात भी काबिल गौर है। इस इलाके में जमीन के नीचे बड़ी मिकदार में गंधक और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि किसी शदीद ज़लज़ले के नतीजे में ये आतिशगीर मादे जमीन से फूट पड़े होंगे और आसमान से आग और गंधक के जलते हुए गोलों की बारिश हुई होगी, जो कुरान और बाइबल में बयान करदा पत्थरों की बारिश की तस्वीर से बहुत मुताबिकत रखती है। बिल्कुल, ये इस वाक़े को एक साइंसी जहद भी अता करता है। तो आखिर में अगर हम वॉयला के किरदार पर वापस आएं, उसने सिर्फ एक हुक्म तोड़ा था, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह के कितने ही अहकामात को नजरअंदाज करते हैं। यही तो खुद एहतिसाबी का मकाम है। इसकी एक नाफरमानी उसकी तबाही का सबब बन गई। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की तरफ से दी गई मोहलत बहुत कीमती है। जब तौबा और निजात का दरवाजा खुला हो तो उसे गनीमत जानना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसका पीछे मुड़कर देखना इस बात की अलामत था कि वो निजात की तरफ तो जा रही थी, लेकिन उसका दिल गुनाह की दुनिया में ही रहना चाहता था।
حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کو ہدایت بہت واضح تھی، تباہی کو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وائلا کی ایک نافرمانی نے اس کا انجام ہمیشہ کے لیے طے کر دیا۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف اطاعت کا ایک سادہ سے امتحان تھا، یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس گفتگو کو ختم کرنا چاہیے۔ کیا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم اس بات کی علامت تھا کہ جس گناہ اور تباہی سے اللہ آپ کو بچا رہا ہو، اس سے صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ قلبی طور پر بھی تعلق توڑ لیا جائے، اس پر افسوس نہ کیا جائے، اس کی طرف حسرت سے نہ دیکھا جائے؟ بالکل۔ کسی بھی دور میں جب انسان کو گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نجات کا راستہ دکھایا جائے تو اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔